अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 24 जून 2026 और बुध के दिन का आगाज़ हो रहा है। होने को तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद डेवलपमेंट्स पिकअप की हैं इस सेशन के लिए। और उसमें पहली डेवलपमेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो एक दिन का पाकिस्तान का तूफ़ानी दौरा किया, उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें डेवलपमेंट्स हुई। अपेरेंटली ये दौरा उन्होंने किया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो खैर सगाली की बात भी करना चाहते थे, वो एक रीजनल कोऑपरेशन का मैसेज भी पाकिस्तान के सामने रखना चाहते थे। और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस खित्ते को एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और पैराडाइम की ज़रूरत है जो ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर और इजिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ नोट करें वो ये कि उसमें उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का, बहरीन का, कुवैत का उन्होंने ज़िक्र जो है वो नहीं किया। और इससे मिलते जुलते जो अल्फाज हैं वो पाकिस्तान की साइड से भी शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म का नाम जो है वो यहाँ पे लिया है। ये जो एक्सक्लूजन है और जो इंक्लूजन है कि किसका नाम लिया गया है, किन ममालिक का नाम नहीं लिया गया, इसकी और सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाएगी जब मैं आपके सामने एक और न्यूज़ आइटम रखूँगा कि कैसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो इस वक्त अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA भी हैं, और इस कैपेसिटी में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के DTISI जनरल आसिम मलिक साहब के साथ वो एक बहुत बेहतर लिएज़ों और अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। वो भी इस वक्त मशरक़ वस्ती के दौरे में हैं और वो पहले लेग में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने ईरान अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मार्को रूबियो ने ऑफ़र की हैं। और उसके बाद वो वहाँ से निकल के बहरीन जाएंगे, उसके बाद वो निकल के कुवैत जाएंगे, कुवैत के बाद बहरीन आएंगे, जहाँ GCC कंट्रीज़ का एक इजलास जो है वो होगा, जिसको कि वो प्रिजाइड करेंगे, जिसमें वो ब्रीफ करेंगे, अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में, जहाँ मसूद पेज़ेश्कियां अपना एक बहुत तूफ़ानी किस्म का बहुत इवेंटफुल दिन गुजार के ईरान के सदर पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। वहाँ इस ट्रिप के दरमियान में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो हुई है जहाँ ईरान के ज़राए इब्लाग ने ईरान की नेगोशिएटिंग टीम को कोट करते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर जो जिक्र किया कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये 60 दिनों में तमाम इश्यूज़ को सेटल करेगा, इंक्लूडिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में उसका जिक्र कर दिया। और जैसे ही उन्होंने ये किया और जैसे ही ये चीज़ मंजर आम पे आई, ईरान के ज़राए इब्लाग ने चीखें मारनी शुरू कर दी, खप पड़ गई ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि बहुत सी और पब्लिकेशंस में, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये सैंक्शंस के साथ, न्यूक्लियर इशू के साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंक्लूजन, ये कहाँ से ये चीज़ जो है वो उठा के ले आए। ये सबसे इंटरेस्टिंग था इस सारी चीज़ का। और सवाल जहन में ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने यबड़ी मारी? शहबाज शरीफ साहब को अक्सर लोग कार्टून कहते हैं, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब से ये एक स्लिप ऑफ द टंग हुआ था, उनकी ज़ुबान फिसल गई थी, या ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया गया एक साजिश करने के लिए? बिकॉज गुज़िश्ता 24-36 घंटों में अमेरिका के सदर और अमेरिका के अंदर बहुत से लोग जो हैं अब वो बार बार बैलिस्टिक मिसाइल की गर्दान जो है वो दोहरा रहे हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी की ये बहुत बड़ी डिमांड है कि ईरान के साथ जो MOU है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसका हिस्सा बनाया जाए। ये कैसे है? क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले अमेरिका के सदर ने, उस वक्त मार्को रूबियो ने भी, और फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सभी ये कह चुके हैं कि आखिर ईरान के तमाम जो नेबर्स हैं, बात उन्होंने GCC कंट्रीज़ की है, लेकिन इशारा ऑफ कोर्स इसराइल की तरफ भी है कि अगर ईरान के नेबरिंग कंट्रीज़ के पास अपने डिफेंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो फिर ईरान के पास कैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो नहीं होंगे। और जो 14 नुकाती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसमें कहीं पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का कोई जिक्र नहीं है। और आप में से तमाम लोग जो मेरे वीलॉग देखते रहे हैं, आपको इसका अंदाज़ा होगा कि मैंने दर्जनों दफ़ा ये कहा कि ईरान कभी भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकता। उसका तमाम तर डिफेंस जो है वो उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स में से आया है। जून 2025 का कॉन्फ्लिक्ट हो या अभी फरवरी 28 तारीख के बाद होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, यही वो नुक्ता है जो बाद में मसूद पेज़ेश्कियां ने पाकिस्तान के अंदर जब वो एक प्रेस टॉक कर रहे हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रेस तो वहाँ मौजूद है, वो प्रेस टॉक नहीं है, वो डेलीगेशन लेवल बातचीत है, वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि ईरान ने अगर अपने दिफा किया है, अगर ईरान गज़ा नहीं बन गया तो वो इसलिए कि ईरान के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और ईरान कभी भी अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं कर सकता। ये सारा मैंने आपके सामने एक बैकग्राउंड रखा है। इस बैकग्राउंड के बाद सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब से
محض ایک انوسنٹ قسم کی غلطی ہو گئی یا شہباز شریف صاحب کو کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ بیکاز شہباز شریف صاحب نے بعد میں چند گھنٹوں کے بعد ہی پہلے انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بیلسٹک مسلس کا انہوں نے نام لیا، اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جب اس پہ کھپ پڑ گئی ایران کی سائڈ سے، ایسا لگتا تھا کہ پورا ٹرپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، پھر انہوں نے ایک جو ڈیلیگیشن لیول ٹاک تھی اس میں کرسی میز پہ بیٹھ کے جب دوسری سائڈ پہ ایرانین ڈیلیگیشن تھا انہوں نے ایک طرح سے اپولوجائز کیا، لفظ اپولوجائز تو استعمال نہیں کیا گیا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن جس طرح سے ایکسپلینیشن دی گئی اس میں ایسا ہی تھا کہ ایرانین سائڈ کو ری افرم کیا گیا کہ دیکھیں ہم پوری طرح سے اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہیں پر بھی بیلسٹک مسائلز کا ذکر نہیں۔ اب اس اسٹیج کے اوپر میں صرف یہ دو آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کھپ کا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا ٹویٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مہلکہ سمدانی نے ٹویٹ کیا، نیچے اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے، اس ویڈیو کے نیچے ایک اور بھی چیز لگی ہوئی ہے، یہ ہورمز لیٹر ہے، یہ آپ دیکھیں کہ جس میں یہ ہے کہ ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور نیچے پاکستانی جو مختلف اپولوجسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شہباز شریف صاحب نے کبھی ایسی بات کہی نہیں، پاکستان نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جو میں اس وقت کنیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر شہباز شریف صاحب اسمبلی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ بندی ہو چکی ہے، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف جنگ بندی ہوئی ہے بلکہ امید کرتے ہیں کہ 60 دنوں میں ایک پرامن مسلسل ایک ہمیشہ کے ہونے والا ایک سسٹینیبل پیس ہو جائے گا، اور ان 60 دنوں کے اندر نیوکلیئر ایشو، بیلسٹک میزائلز اور سینکشنز وغیرہ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اب یہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ اگر میرے پروگرام دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہے مجھ سے آپ نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا اور لوگوں سے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، سینکڑوں دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایران نے بیلسٹک مسلز کو کبھی بھی ڈسکشنز کا حصہ نہیں بننے دیا۔ اب اگر شہباز شریف صاحب ایک سیریس نیگوشیٹر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سیریس نیگوشیٹر ہیں تو پھر تو ان کو پتا تھا کہ بیلسٹک مسل ان کے منہ سے یہ زبان، ان کی زبان سے یہ چیز کیسے سلپ ہو سکتی ہے، مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ مہلکہ سمدانی نے اوپر لکھی ہے کہ ایرانی جو کھپ ڈال رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ بات کی۔ اب یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جو یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اور اس کے اندر شہباز شریف کی نیچے ویڈیو لگی ہوئی ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ہے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ایرانی ڈیلیگیشن بیٹھا ہے، وہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب اس طرح سے ہاتھ ہلا کے زور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، ہمیں اچھی طرح سے اس چیز کا پتہ ہے کہ بیلسٹک میسلز کبھی بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں تھے، کبھی اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے، یہ آن ٹیبل تھے ہی نہیں، ہم پوری طرح سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب نے پہلے وہ یبڑی نہ ماری ہوتی جس کو اب ڈینائی کیا جا رہا ہے، یا وہ چھوٹا معاملہ ہوتا، تو پھر شہباز شریف صاحب کو ایرانی ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھ کے اتنے مطلب یہ جو سارے ان کی حرکتیں دیکھیں، اس طرح سے اس چیز کا یقین دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ مطلب ہم ایران کی پوزیشن کو بالکل اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ میں یہاں سے تھوڑا سا اسٹاپ شیئرنگ کر کے واپس آ جاؤں۔ دیکھیے یہ تو خیر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے، اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو جب یہ بات میرے سامنے آئی تھی اس وقت، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اس کا کوئی حل اس کے علاوہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت وحشگاف الفاظ میں فورن آفس یا پرائم منسٹر کی اپنی ٹیم جو ہے اس کو کلیریفائی کرے۔ بہرحال دے ہیو گون اہیڈ، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آگے گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے اپولوجائز کیا ہے ایرانین ٹیم کے سامنے بیٹھ کے، لیکن ذہنوں میں یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جو کچھ کیا، کیا وہ محض ان کی یبڑی تھی، کیا وہ ان کی زبان سلپ ہو گئی، وہ ان کی غلطی تھی، یا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس چیز کو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جب ایران کی طرف سے اتنا شدید ریئیکشن آیا تو پھر ان کو یہی پتہ چلا کہ اس سے انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا۔ اس شک میں کیوں اس کو تقویت ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 24 36 48 گھنٹوں سے امریکہ کے اندر، نہ صرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیلسٹک مسلز اور لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے ریسنٹ، اور لوگ حیران رہ گئے ہیں، مطلب میں نے دیکھا ہے ان پرنٹ کہ پریزیڈنٹ کی جو بدلتی ہوئی لینگویج ہے اس کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی کہ پریزیڈنٹ نے پہلے تو کہا تھا کہ بیلسٹک مسلز ایران رکھ سکتا ہے، اب یہ نئی بات جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو امریکہ کے اندر اس پورے ایم او یو کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ زائنس لابیز کی طرف سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے۔ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، ڈسٹربنگ بھی ہے، کہ وہ بہت سے لوگ جیسے پروفیسر رابرٹ پیپ ہیں اور بہت سے ڈیموکریٹک لوگ ہیں، بہت سے میڈیا کے لوگ ہیں، بہت سے نیو یارک ٹائم کے اندر کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں، نیو یارک ٹائمز کے اندر، وہ سب جو پہلے اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے، اب انہوں نے اس
پیس ایگریمنٹ اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. وہ اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں, اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں نکال رہے ہیں, جس کے اوپر ایک اور امریکن کامنٹیٹر نے جو ہے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے, میرا خیال ہے گرین والڈ ہیں یا کون ہے, انہوں نے یہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت اگر جنگ کے شروع میں مخالفت کر رہے تھے تو اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ خار تھی, تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جنگ کی مخالفت کر رہے تھے. یہ در حقیقت اصل میں جنگ کے مخالف نہیں تھے, اور اب جب کہ جنگ ختم ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کر رہا ہے, تو یہ اب اس طرح سے آرگومنٹ کو اسٹرکچر کر رہے ہیں تاکہ یہ ایم او یو امپلیمنٹ نہ ہو سکے, اور بار بار جو ہے اس کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور اس میں حوالے سے دکھاتا ہوں بہت انٹرسٹنگ چیز. اسے یہ دیکھیں کہ یہ مڈل ایسٹ میں پہنچے, یہ مارکو روبیو ہیں, امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA, جن کا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا بہت ہی ایک افیکٹو اینڈ کلوز لیزوں ہیں پاکستان کے DG ISI اسٹروک NSA جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ. یہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں. جب میں مزید اس سے پہلے کہ آگے چلوں, ذہن میں رکھیے کہ مارکو روبیو جو ہیں وہ کمپیٹیٹر ہیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے, اور جے ڈی وینس کو اس وقت آرکیٹیکٹ سمجھا جا رہا ہے ایران کے ساتھ تمام تر نیگوسیشن کا, ان کی ٹیم کو اور ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس جب ابھی 28 فروری سے پہلے جنگ کے حوالے سے انیشل نیگوسیشنز ہو رہی تھیں کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو جو سب سے مؤثر اور سب سے کلیئر آواز تھی جس نے جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ ہماری پبلک کی کمٹمنٹس کے خلاف ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, وہ جے ڈی وینس تھے. اب یہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں 2028 کے پریزیڈینشیل الیکشن کے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جے ڈی وینس نے کتاب لکھ کے اپنی ایک طرح سے انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھ کے, اپنی کنفیشن لکھ کے کرسچینٹی کے حوالے سے کہ کیسے میں مذہب کی طرف واپس آیا, انہوں نے در حقیقت اپنی پریزیڈینشیل کیمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا ہوا ہے. تو یہ دونوں کمپیٹیٹر ہیں اور دونوں اس وقت دو ڈفرینٹ انداز اور طریقے سے اس پیس میمورینڈم جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. مارکو روبیو جو ہیں اور دونوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو قربت ہے اور ان کی افیکشن کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ کے صدر بھی اس پوری صورتحال سے کھیل رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. مارکو روبیو نے لینڈ کیا ہے متحدہ عرب امارات میں, اور لینڈ کر کے انہوں نے کین آف وورمز کھول دیا ہے یہ کہہ کے کہ انٹرنیشنل لا کے اندر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر نہ کوئی ٹول لے سکتے ہیں, نہ کسی اور نام سے فی لے سکتے ہیں. اس کا بین الاقوامی قانون جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اب یہ چلیں, اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے پہلے آپ اس قسم کی بات کرتے تو انڈرسٹینڈیبل تھی. جب امریکہ نے ایران کے ساتھ 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایک پوائنٹ یہ لکھ دیا ہے, میرا خیال ہے یہ 5واں یا 6واں جو بھی پوائنٹ اس کا ہے, جس میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ پہلے 60 دنوں تک کسی قسم کا ٹول اور فی نہیں ہوگی. 60 دنوں کے ٹائم پیریڈ میں ایران اور عمان آپس میں نیگوسیشن کریں گے along with the other littoral states, اور littoral states کا مطلب ہے کہ جو ساحل کے اوپر جتنی اسٹیٹس ہیں اس میں پھر متحدہ عرب امارات بھی آتی ہے, اس کے اندر کویت بھی آ جاتا ہے, بحرین بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر سعودی عرب بھی آ جاتا ہے, تو یہ اور قطر بھی آتا ہے. تو یہ سب آپس میں نیگوسیشن کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. اس پوائنٹ کو مان لیا گیا ہے, اس پوائنٹ کو لکھ لیا گیا ہے. اب دوبارہ اس کی جو ہے ری انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے متحدہ عرب امارات پہنچنے کے بعد. مارکو روبیو نے وہاں پر یہ کامنٹ کیے. اب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مسعود پزشکیہ نے کہا کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہونا چاہیے. ایران, پاکستان, سعودی عرب, ایجپٹ اور ترکی اور قطر کا انہوں نے نام لیا. اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا, کویت اور بحرین کا نام نہیں لیا. اور مارکو روبیو کہاں پہنچے ہیں؟ مارکو روبیو پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات میں. اس کے بعد مارکو روبیو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کویت جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بحرین جا رہے ہیں. اور بحرین میں کیا کر رہے ہیں؟ بحرین کے اندر ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے GCC کنٹریز کی, جس کے چیف گیسٹ اور جس کے سینٹر پروٹیگنسٹ جو ہیں وہ مارکو روبیو ہوں گے. یعنی اب آپ کو یہاں پر اسی GCC کنٹریز کے اندر آپ کو ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایران کے ایلائز ہیں, لیکن وہ ایران سے سمپیتھیٹک ہیں. وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں کہ وہ ایران کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں. وہ کون سی اسٹیٹس ہیں؟ وہ عمان ہے, وہ قطر ہے, وہ سعودی عرب اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر یہ سعودی عرب ہے. اور جو اس سے پیچھے ہیں, جو زیادہ ابھی بھی متحدہ عرب امارات کے امریکن پوائنٹ آف ویو کے قریب ہیں, اس میں متحدہ عرب امارات ہے, اس میں کویت ہے, اور اس کے اندر بحرین ہے. اور متحدہ عرب امارات کے کس کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں؟ ان کے بہت اچھے ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور اسرائیل نے کیا سوچا ہوا تھا؟ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس ریجن میں ایک نیا سیکیورٹی, ایک نیا ٹریڈ آرکیٹیکچر پیراڈائم اسٹیبلش کیا جائے گا, جس سے اسرائیل لیڈ کرے گا, متحدہ عرب امارات اس کا لنچ پن ہوگا, اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اسے ہندوستان سے بھی سپورٹ ملے گی. اب انڈیا بینگ اے ویری کنسرویٹو, انڈیا بنیادی طور پہ ایک
बड़ी कंसर्वेटिव पावर है वो कभी भी बहुत एग्रेसिव तौर पर सामने नहीं आते. मतलब एग्रेशन से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह मुत्तहिदा अरब इमारात एक बहुत ही एग्रेसिव लेवल के ऊपर अपने आप को सामने लेकर आए हैं, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये तरीका नहीं है. बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी इंडिया के साथ भी. तो भी आपको एक फॉल्ट लाइन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है. अब इसका देखें क्या होता है, जैसे जैसे ये सिचुएशन डेवलप करेगी मैं मज़ीद आपको बताऊंगा. एक मैं और आपको डेवलपमेंट बता दूं, फिर मैं बात थोड़ी सी पाकिस्तान की करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ. गुज़श्ता 24 घंटे में मंगल का जो दिन ख़त्म हुआ अमेरिका में, सेनेट ने छोटी सी अक्सरियत से, 2-3 वोट की अक्सरियत से जो वॉर रेजोल्यूशन एक्ट है उसको उन्होंने पास कर दिया. ये वॉर रेजोल्यूशन एक्ट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा गया है कि आप ईरान में या तो फौरी तौर पे अपनी जंग बंद कर दें, वो तो वैसे भी प्रेसिडेंट बंद कर चुके हैं, इसका एक मॉरल प्रेशर है उनके ऊपर, या ये है कि अगर आपने मज़ीद जंग करनी है, कॉन्फ्लिक्ट करना है, तो आपको कांग्रेस से बाकायदा उसकी ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत है. अच्छा, अब ये वॉर रेजोल्यूशन एक्ट आ कहाँ से रहा है? ये 1973 में वॉर रेजोल्यूशन एक्ट उस वक्त कांग्रेस ने पास किया जब अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन, वो भी पता नहीं 8-10 साल के बाद जाके कि वो तो 6-7-8 साल से 10 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट, वियतनाम की जंग जो है वो हो चुकी भी थी. मतलब उसके आखिर में कांग्रेस ने ज़ोर लगा के ये बिल पास किया कि, और वो भी ये था कि जो वियतनाम की जंग जब शुरू की गई गल्फ़ ऑफ टॉनकिन के वाक़े के बाद, इंसिडेंट के बाद, जिसके बारे में कहते हैं कि उसको पूरा मैन्युफैक्चर किया गया, तो अमेरिका के सदर ने अमेरिका की कांग्रेस से परमिशन लिए बगैर वियतनाम की हॉस्टिलिटी शुरू कर दी, और वो हॉस्टिलिटी बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी जंग की वो शक्ल अख्तियार कर गई. तो 1973 के अंदर जब वॉर रेजोल्यूशन एक्ट बनाया गया था तो उसका मकसद ये था कि अमेरिका के सदर को रोका जाए कि वो कांग्रेस की परमिशन के बगैर जंग जो है वो ना कर सके. ये और बात है कि अमेरिका का सदर कभी भी इस पर रुकता नहीं है और वो जंग जो है वो शुरू कर लेता है. अब यहाँ पर भी जंग हो गई है, जंग आप ये नोट करें कि ख़त्म हो गई है. अमेरिका के सदर ने एक एग्रीमेंट कर लिया है, 14 नुकाती MOU. अब कांग्रेस ने इसमें जान डालने की कोशिश की है. इसकी अभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मॉरली तौर पे पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है उसको बाउंड कर दिया गया. ये एक तरह का सेटबैक. इस स्टोरी को अगर आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सेनेट वोट्स टू चेक ट्रम्प्स वॉर पावर रिब्यूकिंग हिम ऑन ईरान, तो आपको पता चलता है कि इसमें 2-4 रिपब्लिकन्स भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पे वोट डाला है. वजह क्या है? रिपब्लिकन पार्टी बड़ी सख्त अंडर प्रेशर है. जैसा मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जिस तरह पाकिस्तानी MNAs और MPs अपने गाँव में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, इसी तरह फ्राइडे के दोपहर से अमेरिकन कांग्रेसमैन जो है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं, खा वो टेक्सास के करीब कहीं हो, खा वो ओहायो में हो, या वो ऑरलैंडो में हो, या वो वेस्ट कोस्ट में कहीं हो, और वहाँ उनको इस जंग के हवाले से बहुत ही मनफी किस्म की फीलिंग्स लोगों की मिल रही हैं. और जिस वजह से आगे चूँकि मिड टर्म है तो ये उन फीलिंग्स पे इस स्टेज के ऊपर रिएक्ट करें. बहरहाल ये सिचुएशन है. मैं ये कह के इस पूरी डिस्कशन को यहाँ पे वाइंड अप कर सकता हूँ कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसको री इंटरप्रेट किया जाए. अब ये महज क्या लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, या वो ये समझते हैं कि इस मीडिया की एक्सटर्नल जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे उससे हम दर हकीकत जो MOU है उसी को हम बदल देंगे. इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो प्रिंसिपल रीज़न या गोल था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये था कि मैं किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लूँ. अगर मैं एक दफ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा लूँगा और 130-140 जहाज़ वहाँ से गुजरने लग जाएंगे, फिर उसके बाद ईरान के लिए इसे दोबारा बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ये और बात है कि 2-3 दिन पहले सैटरडे को जब ये दोबारा इस मामले में खप पड़ गई थी और ईरान की IRGC की नेवल कमांड ने कहा था कि मज़ीद जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरेंगे, और सेंटकॉम ने कहा था कि नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली भी है. मैंने वो डिस्कस किया था. प्रैक्टिकल ये हुई थी सिचुएशन जो मैं आपको बाद में नहीं बता सका था कि जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दोबारा गुजरना बंद कर दिया था. यानी अगर सैटरडे के दिन में 55 जहाज़ गुजरे थे तो ईरान के कहने के बाद वो ट्रिकल डाउन हो गया, सिर्फ चंद जहाज़ गुजरे, और फिर ऑलमोस्ट 48 आवर्स में, अगर पहले 24 घंटे में 55 गुजरे थे तो 48 आवर्स में सिर्फ 67 जो है वो टोटल गुजर सके थे. और ईरान की मिलिट्री का कहना ही जो था वही खासा था, बिकॉज कोई भी जहाज़ की रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो उन्होंने गुजरना वहाँ से बंद कर दिया था और तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जाने लग गई थी. तो वही सिचुएशन डाइसी अभी भी एग्जिस्ट करती है. अमेरिकन सदर जो हैं क्या इस पर फाउल प्ले कर सकते हैं, ये स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं. अब मैं थोड़ा सा अगर पाकिस्तान पे आ जाऊँ, यहाँ पे 1-2 कमेंट्स में उसके हवाले से कर दूँ. एक तो ये देखिए कि महारंग बलोच को
جو پاکستان میں بلوچستان میں ان کو اوبر قید کی سزا سنائی گئی اور ان کے ساتھ سبکت اللہ بلوچ کو سنائی گئی ہے، اس کے حوالے سے دنیا میں خاصا ریئیکشن اور رد عمل ہو رہا ہے، پاکستانی اوریجن لوگوں سے بھی ہو رہا ہے، ویسٹرن پبلیکیشن جو سیکنڈری یا ٹرشری پبلیکیشنز ہیں وہاں سے بھی ہو رہا ہے۔ اور جو کویسچن وہاں پہ اٹھ رہا ہے وہ کویسچن یہ اٹھ رہا ہے کہ ماہرنگ بلوچ تو کوئی گن کیرنگ فریڈم فائٹر نہیں ہے، ماہرنگ بلوچ تو بلوچ ریزسٹنس کی نیگوسیشن آرم یا اس کا ایک احتجاجی ہراول دستہ ہے، اور ماہرنگ بلوچ کو اس طرح سے عمر قید سنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پیغام یہ دیا ہے بلوچوں کو کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ ہے۔ اگر یہاں کسی بی ایل اے کے لیڈر کو سزا سنائی دی گئی ہوتی، کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے کہ بھائی ظاہر ہے اس نے بندوق اٹھائی تھی، اس نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نشانہ بنایا تھا، کوئی بم پھاڑا تھا، کوئی گولی چلائی تھی، لیکن ایک ٹوٹلی شیم ٹرائل کے ذریعے جس کے فیکٹس بالکل کلیئر نہیں ہیں، یہ کہنا کہ ماہرنگ بلوچ نے کہ کہنے پہ ایک کراؤڈ نے پتھر مار مار کے گھونسے مار مار کے ایک ایس آئی کو، ایک کانسٹیبل کو مار ڈالا، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں صرف ایک پولیٹیکل میسیجنگ جو ہے وہ یہاں پہ پتہ چلتی ہے۔ اب ماہرنگ بلوچ کے ساتھ اگر آپ ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا کو بھی ایڈ کر دیں جنہیں جنوری فروری میں، وہ بھی بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایمان حاضر مزاری کا جو مین مسئلہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ وہ بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں یا جو بلوچ لوگ ہیں ان کے انسانی حقوق و مسنگ پرسنس کی آواز اٹھا رہی تھی پرنسپلی طور پہ، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی جو نیشنل ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی آواز نہیں اٹھاتی تھی، زیادہ تر جو ان کی نیک نامی تھی یا بدنامی تھی وہ اس ایشو پہ تھی۔ تو ان کو بھی جو سزا سنائی گئی ہے، ان کے ساتھ بھی جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جو آپ ماہرنگ بلوچ کے ساتھ ملا کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ریزسٹنس ہے یا وہاں پہ جو تحریک ہے اس کے بارے میں ٹوٹلی بڑا سخت اسٹرانگ یہاں پہ میسج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا نکلے گا اس کو ہم ظاہر ہے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور آخری میں ایک کوئکلی کہہ دوں کہ منگل کے دن ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نہ تو سلمان، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہ تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے ملاقات ہو سکی، نہ ہی محترمہ علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی کوئی ملاقات ہو سکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بہت سی اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے شاید کسی کو بھی اس پہ حیرانگی نہیں ہوئی، ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ ملاقات جو ہے اس اسٹیج پہ کروائی جائے گی۔ بہت جلدی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ابھی اتنا ہی۔